السلام علیکم ویورز۔ پہلا سوال جو بیسیکلی یہ بھیجا میاں رضوان احمد صاحب نے ہے اسلام آباد سے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پڑھے لکھے مسلمان کے دماغ میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، اس کی رگوں میں تیر رہا ہے۔ سوال آپ سنیں، اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ یہ سوال آپ کے دلوں میں بھی ہوگا کہ مٹھی بھر یہودی کس طرح مسلمانوں کے حاوی ہیں۔ مسلمان اتنی تعداد، طاقت کے باوجود، دولت کے باوجود اپنا اثر و رسوخ برقرار کیوں نہیں رکھ پائے؟ معاشی اور سیاسی لحاظ سے اسرائیلی لابی اتنی طاقتور کیوں؟ دیکھیں بھائی میاں رضوان صاحب، ایک بات سمجھ لیں، یہ پہلی بات ہے مسل کا نہیں، عقل کا زمانہ ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ یہ مسل کا نہیں، عقل کا زمانہ ہے۔ عقل کا مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی دینیات ہے۔ جس کا دین ہے، یہ دین کامل کی آمد سے بہت پہلے کائناتیں بنائی ہیں رب العالمین۔ رب کے بھید ڈھونڈنا، یہ کہ میرا رب سے اتنی علم، مجھے علم دے، کیا مطلب مسلمان کو علم تھی اس زمانے میں؟ تو حدیث وغیرہ کا ہوتا ہی نہیں، تو کیا یہ مٹھی بھر نہیں ہے وہ؟ میں نے کہا ہے کہ یہ عقل اور مسل کا مقابلہ ہے۔ مسل یہ ہے کہ آپ اس سے بھی دگنے ہو جائیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ مسلمان دوسری بڑی آبادی ہے پر اوقات کوئی نہیں، مطلب 1 کروڑ بھیڑ کھڑی ہو، ایک بھیڑیا کافی ہے۔ تو آج کل بھیڑیا ہونے کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ایک ہتھیار بتائیں، ایک جو مسلمانوں کی ایجاد ہو۔ ہمارے گھروں میں ایک ایجاد بتائیں جو مسلمانوں کی ایجاد ہو۔ جالیاں ان کو نکالتے ہیں، بے راہ ربی کا شکار پلانا۔ جاؤ جا کے دیکھو پچھلے 500 سال میں ٹاپ کے سائنٹسٹ کون تھے؟ ایک بھی نہیں ہے ہم میں سے۔ گھروں میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، ہاسپٹلز میں، وہ کوئی MRI کی مشین میرے پھپھا جی نے بنائی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم تو لنڈے کے لوگ ہیں۔ تو لنڈے کا کپڑا تو ایک کالا سوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پورا لنڈا بازار۔ سابلو کا ہینڈ سٹچ سوٹ ہو اور ایک طرف لاہور کا سارا لنڈا بازار ہو، بہت زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو بھائی یہ اس پہ حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم کیا پیدا کرتے ہیں؟ MA پولیٹیکل سائنس، MA اردو، MA عربی۔ وہ عربی وہ زبان ہے جو عربوں کو بھی نہیں آتی۔ جیسے ہمارے ہاں چینلوں پہ ملک کو ملک، ہال روڈ کو ہال روڈ، مال روڈ کو مال روڈ، لائر کو لائر۔ یہ تو ہمیں تو اردو نہیں آتی نا جیسے اس طرح، اور مذاق نہیں ہے۔ عربک لینگویج سینکڑوں نام ہے کہ شیر کے لیے، گھوڑے کے لیے، تلوار کے لیے۔ عربی تو ان کو نہیں ہے۔ آپ کیا توک چلاؤ گے بھائی؟ جن کا یہ پیشہ ہے، جنہوں نے کرنا ہے، وہ اترا کے رکھیں۔ آپ مقابلہ کریں ان علوم میں جو بالکل دینی علوم ہے۔ مریخ تک کیسے پہنچنا ہے؟ چاند پہ کیسے جانا ہے؟ پہاڑوں کو کیسے کھنگالنا ہے؟ سمندروں کے اندر کیا ہے؟ سمندروں میں سے تیل نکالنا۔ خدا کا خوف کرو۔ مسلمانوں کے بعد دولت ان کی دی ہوئی ہے، بھیک ہے۔ انہوں نے بتایا تھا یہ گارا جو ہے نا تمہارے پاس، تمہیں نکالنا نہیں آنا، نام تمہیں اس کا استعمال پتا ہے، اسے کہتے ہیں پیٹرول۔ آرام کو کمپنی تھی، پتہ نہیں اب بھی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ میں 80s میں بہت آیا جایا کرتا تھا سعودی عربیہ۔ دولت بھی 2 نمبر ہے۔ تیل نکلا ہے، تیل کس نے نکالا؟ تیل کس کی ایجاد ہے؟ تیل کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، نیٹ پہ جا کے پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ میرے پاس تو سیل فون نہیں ہوتا، میں تو نیٹ شیٹ نہیں دیکھتا، آپ پتہ کر لو۔ آپ بھی اتنی طاقتور کیوں؟ وہ طاقت ہے ان کے پاس تو وہ طاقتور ہے، سمپل بات ہے۔ ان کے پاس طاقت ہے، وہ طاقتور ہے۔ ہم معذور سے، اپاہج سے لوگ ہیں پورا۔ کہیں آپ کو کوئی نوبل پرائز اگر کہیں ملا ہے کوئی ناول لکھنے پہ، کوئی شاعری باری ہے، گند بلا سارا۔ ریل نالج از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یاد رکھنا۔
اور قرآن پاک کا ایک میسج ہے بڑا کمال کا کہ مسلمان جو ہے مومن وہ اپنے عہد جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، بے شرموں کی طرح، بے ڈھیٹوں کی طرح۔ ہم کہتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور تم ٹھیک راہ پہ ہو۔ جہازوں پہ بیٹھ کے حج عمرے کرنے ہیں، آگے پھر ان کی ٹرینوں پہ، آگے پھر ان کی گاڑیوں میں، پیٹرول بھی ان کا نہیں، شرم حیا ہی کوئی نہیں، پھر باتیں بھی ان کے بارے میں کریں گے وہ برے، کیوں برے بھائی؟ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت مسلح تھے، جذبات تھا، اقدار تھیں، وہ ویلیوز تھیں، وہ بھی بتدریج ختم ہوتی گئی خلفائے راشدہ کے بعد۔ باقی کیا ہے یہ امیر معاویہ کے والد کو، خاندان کو، والدہ کو، ہند جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت امیر حمزہ کا، ہمارے آقا نے معاف کیا، اسی لیے ان کو رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں۔ تو امیر معاویہ کے آگا بیٹا یزید تھا مردود، اس نے کیا کیا؟ تو ایک تو ہمارے اندر وہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو چلتے چلتے میں دلچسپ بتاؤں، یہ حضرت عیسیٰ واز کروسیفائڈ ان کے ہاتھوں ہوئے تھے، عیسائیوں نے ان کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بہت اعلیٰ کر دیا، نہ کچھ بھی نہیں۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، جگر ہمارا جو ہے اس کو ہو گیا ہے کینسر، اپنا پاکستانی آپ سے سنبھالا نہیں جاتا تو پورے جہاں کا درد فلانا بھائی، فلانا برادر، فلانا برادر، افغان برادر۔ یہ لوگ ہماری یادداشتیں بہت غلیظ ہیں۔ یہ نواز شریف جب نیا نیا آیا تو اس نے کیا ڈرامہ لگایا تھا 2 4 5 7 سال کے بعد، تم نے ڈھاکہ دیا ہم نے کابل لیا، لے کابل۔ برادر برادر ہماری تاریخ تو کبھی دیکھ لیں آپ، ڈے 1 سے شروع کریں گا۔ جب ملوکیت 4 خلفائے راشدین کے بعد جب ملوکیت شروع ہوئی تو خلافت تو کہانی ختم ہو گئی، بادشاہ ان کو ملوکیت کہتے ہیں عربک، اور کیا ہے؟ تو یہ کافی وجہ نہیں ہے۔ جس کے تھرو میں آپ سے مخاطب ہوں یہ ویسٹ کا دیا ہوا، یہ انورٹر ہے سی جو لگا ہوا ہے اوپر، سردیوں میں گرم کر دیتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کر دیتا ہے کمرے میں، ادھر اے سی چل رہا ہے۔ یہ ٹی ٹرالی، یہ کموڈ سسٹم، کوئی بندہ شرم حیا کرتا ہے ہماری زندگی میں؟ میں آج ہی واک سے آ رہا تھا اور یہ روز کا تماشا ہے، کوئی نئی بات آج کی نہیں ہے۔ پیروں میں چھتر ٹوٹے ہوئے، سر پہ چادر پھٹی ہوئی، ملازمہ ٹائپ کوئی بیچاری، عمر ہوگی 55 60، سیل فون تھا ہاتھ میں، ڈوب بھی نہیں مرتے یار۔